अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अजाबत यानी जो बड़ा पेशाब होता है उसको हिकमत की ज़बान में बरास कहते हैं। बड़े पेशाब से किस तरह आप तशख़ीस कर सकते हैं, अपने मिजाज को पहचान सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है, कोई जिस्म में बीमारी है, अगर तंदुरुस्त है इंसान, तो कैसे पहचाना कि उसका पेशाब किस तरह का है, कलर क्या है, बू उसकी कैसी है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बीमार आदमी का जो फदला होता है यानी जो बड़ा पेशाब होता है वो कैसा होता है, उससे कैसे तशख़ीस की जा सकती है। उसके अलावा तमाम टोटल 6 मिजाज है और उन मिजाजों के बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल जो है तफसील से मैं बताऊंगा हर मिजाज के बारे में कि उसमें जो बड़ा पेशाब है वो किस तरह का आता है। उसके अलावा बू उसकी स्मेल कैसी है, उसकी झाग झाग से तशख़ीस कैसे करे, रंग देख कर तशख़ीस कैसे करे। उसके बाद इकवाम यानी पतला है, रकीक है, गलीज़ है या मुअतदल है। ठीक है, ये सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं तफसील से आपको बताऊंगा। उस्ताद मोहतरम जनाब साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि कानून मुफरद अज़ा के माहर थे, उनके उस्ताद मोहतरम शागिर्द ग्रामी जो कि जनाब हकीम मोहम्मद इकबाल साहब जो कि कानून मुफरद अज़ा के माहर है, उन्होंने इंतहाई रिसर्च से ये बात जो है वो बयान करने के उनकी निस्बत से मुझे मौका मिला है। तो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ये तमाम जो मालूमात है ज़रूरी पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें। तो ये आपके सामने है अजाबत। अजाबत यानी बड़ा पेशाब, अजाबत तबा इसको कहते हैं, बराज भी कहते हैं। बड़े पेशाब से तशख़ीस कैसे करें? सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी मालूमात दूंगा इसके बारे में कि तशख़ीस क्या है। उसके अलावा मैं आपको इसकी अलामतें मसलन कमी बेशी कितना आना चाहिए, कि कितनी मिकदार इसकी क्या है, तस्कीन का सब कुछ मैं आपको तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी मालूमात सुन ले, ठीक है आप। सबसे पहले है बराज निज़ामिया। बराज का जो निज़ाम होता है वो ग़ज़ा का फ़दला होता है। ठीक है, इसलिए इस निज़ाम से मुतल्लक़ उज़लात और अज़ाए हज़म की हालत फ़ालिया से आगाह करता है। तशख़ीस में मुआवन साबित होता है अजाबत तबिया यानी बराज। बराज यानी बड़ा पेशाब जिसे पखाना भी कहते हैं। ठीक है, अमूमन ये 10 चीज़ें जो है बराज में देखी जाती है। सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको जो है उस्ताद मोहतरम के मुताबिक रिसर्च को ही मालूमात इलम आपको दे दूं। दरअसल जो पेशाब होता है बड़ा, वो हमारे निज़ाम इंहज़ाम की मुकम्मल तफसील से आगाह करता है कि किस तरह का पेशाब किस तरह की जो है निज़ाम इंहज़ाम की कुव्वत बा को ज़ाहिर करता है, कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है या खुश्की को ज़ाहिर करता है। सबसे पहले है कमी बेशी। कमी बेशी का मुराद कम या ज़्यादा आ जाए बाज़ का। ठीक है, पहले आप जो मैं आपको बताऊंगा फिर मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ। सबसे पहले है ब्रास यानी बड़ा पेशाब जिसे पखाना कहते हैं। ठीक है, बार बार मैं आपको इसलिए नाम बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, याद आ जाए कि ब्रास असल में किस चीज़ का नाम है। ब्रास अगर मुअतदल आए तो सेहत है। मुअतदल से मुराद 24 घंटे के बाद एक मरतबा आए। मुअतदल का मतलब होता है कि ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो सेहत है। अगर कम आए तो ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि कुछ मवाद और आंतों में रह गया है, कुव्वत दाफिया कमज़ोर हो चुकी है। अब इसका आंतों में रहना नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। इसके अमूमन 3 असबाब है, आंतों में रहने के 3 असबाब है। वो कौन से है वो उसके बारे में तफसील से आप तो बता देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सादा अल्फाज में बता दूँ कि ब्रास अगर मोतदल है, ठीक है, तो वो सेहत की हालत में है। मसलन अगर आपको 24 घंटों में एक दफ़ा बड़ा पेशाब आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मैदा भी ठीक है, आपके जिगर की जो तहरीक है वो भी नॉर्मल है, ना कम है ना ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका पेशाब कम आ रहा है या ज़्यादा आ गया है तो उसका मतलब है क्या कि कुव्वत दाफ़िया खारिज करने वाली कुव्वत जो है, खारिज करने वाली, ठीक है, कुव्वत वो कमज़ोर हो चुकी है। जिगर में तस्कीन है, जिगर कमज़ोर है। ठीक है, उस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसकी तफसील आपको मैं मुकम्मल प्रूफ के साथ आपको मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको जो है आपका सारा का सारा डाउट क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले है सदा। ठीक है, जिस मुकाम से सुफरा आंतों में गिरता है, सुफरा कहते हैं गर्मी को। सबसे पहले मैंने बताया है कि तस्कीन, जिगर में तस्कीन है, जिगर में तस्कीन है। तस्कीन की वजह से जिगर यानी सुकून में है। तस्कीन का मतलब होता है सुकून में है, कोई चीज़ सुकून में है। तो जिगर अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, काम ना करने की वजह से उसमें उतनी गर्मी पैदा नहीं हो रही, तो उसमें गर्मी कम पैदा होने की वजह से ये सूरत हाल है जो सदा सदा के बारे में ये बता रहा हूँ मैं। सुफरा आंतों में गिरता है,
اس راستہ میں سفرا آنتوں کی طرف اس ضرورت سے کم آئے گا تو فضلات آنتوں میں رک جائے گا، یہی بات جو میں نے بتائی ہے آپ کو۔ اگر جگر کی جو تحریک ہے وہ کم ہے، جگر بالکل سلو کام کر رہا ہے، اپنی گرمی پیدا نہیں کر رہا، تو جو فضلہ بالکل استعمال ہونے کے بعد خارج ہونے والا ہوتا ہے، فضلے سے مراد جو پیشاب مطلب بالکل استعمال، ہم نے غذا کھائی، غذا کھانے کے بعد سارا پروسیس جسم میں ہوا، اور پروسیس ہونے کے بعد جو غذا خارج ہونے والی ہے جو بالکل ناقابل استعمال ہے، اب خارج ہونے والی ہے، اس میں کم گرمی کی وجہ سے خشکی کی زیادتی کی وجہ سے وہ جسم میں ہی رہنا شروع ہو جائے گی، جس سے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دیدان، آنتوں میں پیدا ہونے والے کیڑے، وہ مواد جو آنتوں میں رہ گیا ہے اسے لے کر کھاتے ہیں۔ اگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیڑے پڑنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ جب جسم میں خشکی ہوگی تو خشکی ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے، جب خشکی ہوگی تو جسم میں عضلاتی تحریک ہوگی اور جگر میں تسکین ہوگی، جگر کام کرے گا، گرمی کا پیدا کام کرے گا، اس وجہ سے آنتوں میں مواد کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، پوری طرح خارج نہیں ہوگا، پوری طرح خارج نہ ہونے کی وجہ سے جو مواد آنتوں میں رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، جو فضلہ آنتوں میں رہ گیا ہے، اس کو کیڑے جو ہمارے پیٹ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ کھانا شروع کر جائیں گے، اور اسی طرح وہ پرورش پائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ انسان کو محسوس ہوگا کہ پیٹ میں کیڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تسکین قبض، یہ وہی جگر کی تسکین والی حالت ہے۔ اب جگر حالت تسکین میں ہے تو جسم کی ضرورت کے مطابق سفرا نہیں بناتا، سفرا کہتے ہیں گرمی کو، گرمی نہیں بناتا جسم کی ضرورت کے مطابق۔ اگر جگر سکون میں ہو، جگر کی جو ہے جگر کام کرنے کی رفتار کم ہو، کام کرنے کی رفتار کیسے کم ہوگی میں آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کو مکمل ہر قسم کی جو شک ہے وہ کلیئر ہو، آپ کو مکمل معلومات تسکین آپ کی ہو، آپ کو مکمل نالج حاصل ہو۔ تسکین جگر جو ہے وہ اس صورت میں کام کرے گا جب آپ نے خشکی والی چیزیں زیادہ کھا لی ہے، مگر مثلا آپ نے برا گوشت زیادہ استعمال کیا، خشک سبزیاں مثلا آلو گوبھی، آلو گوشت، اور آلو بینگن، آلو گوبھی، آلو مٹر، چنے کی دال، اسی طرح اور بھی کافی ساری سبزیاں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، لیکن فی الحال میں آپ کو چند ہی بتا دی ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیزیں زیادہ استعمال کر لی ہے تو آپ نے اس کے استعمال سے جسم میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ چیزیں خشک ہے، ان کا مزاج خشک ہے۔ زیادہ چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے جو میں نے آپ کو غذائیں بتائی ہے، یہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں عضلاتی تحریک ہے، یعنی خشکی زیادہ ہو گئی ہے۔ خشکی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جگر میں تھوڑی سی کمزوری اور تسکین ہوگی۔ تسکین کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سکون، جگر کم کام کر رہا ہے، اس وجہ سے تسکین کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اس طرح جب وہ سفرا پیدا ہی نہیں کرے گا یا کم مقدار میں، یعنی سفرا یعنی گرمی، ٹھیک ہے، گرمی کم پیدا کرے گا تو وہ جو ہے مادہ خارج ہونے والا وہ آنتوں میں، ہماری آنتوں میں رہے گا۔ مادہ کون سا ہے؟ جو فضلہ ہے، ٹھیک ہے، جسے پخانہ کہتے ہیں، تو اس کا اخراج بھی کم ہوگا، تو فضلات جس جگہ میں جسم میں جگہ جگہ رکنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ قبض ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ میرے بھائی، اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایسا علم ملے گا جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا تھوڑا ملے گا، لیکن سارا کا سارا علم ایک ہی ویڈیو سے جو میں انشاءاللہ آپ کو مہیا کروں گا استاد محترم کی کاوشوں سے، وہ انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو قبض جسم میں کیوں ہوتی ہے اس بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہاں پر قبض کا لفظ آ گیا ہے، قبض ہونے کا سبب بنتی ہے، تو اسی صورتحال کو میں بتا دوں آپ کو قبض جسم میں ہوتی کیوں ہے۔ دراصل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عضلاتی تحریک اگر جسم میں ہوگی، عضلاتی کا مطلب خشکی والی چیزیں آپ نے زیادہ استعمال کی، میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، برا گوشت، آلو گوبھی، بینگن، آلو مٹر، چنے کی دال، اس طرح اور بھی کافی چیزیں ہیں، میں نے اس بارے میں مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کس غذا کا مزاج کون سا ہے، ٹھیک ہے، اس کا لنک میں آپ کو میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں۔ تو یہ چیزیں استعمال کرنے سے جسم میں خشکی ہوگی، خشکی ہونے کی وجہ سے گرمی بھی کم ہوگی، جسم میں تری بھی کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب خشکی زیادہ ہوگی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر خشک ہو وہ تو پھٹ جاتی ہے، اس میں نہ ہی لچک ہوتی ہے، نہ ہی اس میں نرم پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خشک بالکل ہوتی ہے۔ جیسے اگر سردیوں میں بہت سے لوگوں کی ایڑیاں پٹ جاتی ہے،
ہاں تو اگر ہاتھوں پہ تھوڑی سی خارش کی جائے تو وہ بالکل مٹی نظر آتی ہے، تو وہ خشکی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جسم میں خشکی زیادہ ہوگی تو ہر چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جائے، جس وجہ سے قبض ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قبض کی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب قوام کیا ہے؟ رقیق، سب سے پہلے قوام کی تین صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ رقیق یعنی براز جو ہمارا پیشاب ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، جس کی دو طریقے ہیں، دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے رطوبت کی کثرت سے، یعنی رطوبت کہتے ہیں ٹھنڈے مزاج کو، اعصابی مزاج، قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اعصابی مزاج کہتے ہیں، لیکن عام جو لوگ ہیں ان کی زبان میں اس کو ٹھنڈا مزاج، بلغمی مزاج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رطوبت یعنی ٹھنڈے مزاج کی کثرت سے ہضم کا فعل کمزور ہو جاتا ہے، اور قوت ماس کا ضعیف ہونے کا سبب اسے کنٹرول نہیں کرتی، تو اس حال جیسے براس آتے ہیں، یہ اعصابی تحریک کی دلالت ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ اگر جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہوگی، ٹھنڈک زیادہ ہونے کی وجہ سے قوت ہضم ہمارا معدہ کمزور ہوگا، اور قوت ماسکہ یعنی جب اعصاب میں تحریک ہے تو جگر میں تحلیل ہوگی، ٹھیک ہے، تحلیل، جگر کمزور ہوگا، جگر اس صورت میں بھی کمزور ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب جس ہمارے ٹھنڈا مزاج ہو گیا ہے تو جگر میں بالکل سکون ہوگا، جگر اپنی گرمی پیدا نہیں کرے گا۔ گرمی پوری پیدا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے اخراج کا نظام ہے وہ اسے اجابت کو کنٹرول نہیں کرے گے، تو اسہال جیسے اسہال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارا بڑا پیشاب ہوتا ہے جسے پخانہ کہتے ہیں وہ پتلا آتا ہے، ٹھیک ہے، بریک آتا ہے، اس مزاج کے لوگوں کو پیشاب پتلا آتا ہے۔ یہ اعصابی تحریک، میں نے پھر عرض کی، اعصابی کا مطلب ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈے مزاج کی علامت ہے۔ دوسری وجہ حرارت کی زیادتی سے سفرہ آنتوں پر زیادہ گرتا ہے تو جابت پتلی ہو کر آتی ہے، یہ غدی تحریک کی علامت ہے۔ پتلی ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو حرارت کی زیادتی ہو گئی ہے، اب ٹھیک ہے، اگر جسم گرم چیزیں بہت زیادہ استعمال کر لی ہے، گرمی میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں، جو کیا ہے بہت زیادہ گرم چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہمارا جگر ہے وہ بہت زیادہ حرارت پیدا کر رہا ہے، حرارت پیدا کرنے کی وجہ سے اجابت پتلی یعنی برا پیشاب پتلا ہو جاتا ہے، تو یہ غدی تحریک کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ زرد ہوتا ہے، گرمی والے مزاج میں جو ہمارے پخانہ کا کلر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے غلیظ۔ غلیظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ براز یعنی پیشاب برا ریاح سے خارج ہو تو یہ جسم میں سردی خشکی کی علامت ہے۔ غلیظ اور ریاح سے خارج ہو جب برا پیشاب آتا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی گیس آ جائے، یعنی تھوڑی سی گیس آواز کے ساتھ آ جائے، برا پیشاب کرنے کی حاجت ہو، ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی تھوڑی سی گیس آ جائے، گیس مطلب آپ سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سردی خشکی کی علامت ہے، جسم میں سردی خشکی کیا ہے؟ جسم میں تری اور خشکی زیادہ ہو گئی ہے، تری زیادہ ہے لیکن خشکی کم ہے، تو تری سردی۔ قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اس کا جو مزاج ہے وہ ہے اعصابی عضلاتی، یعنی پہلے تری ہے، عضلاتی کا مطلب ہوتا ہے خشک، تری خشکی، ٹھیک ہے۔ حرارت کی کمی ہوتی ہے، اس کا اخراج دیر سے ہوتا ہے، شدید بو رکھتا ہے، آواز خارج ہوتا ہے، یہ عضلاتی تحریک کی علامت ہے۔ اب جو اگر جسم میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی کون سی علامت ہوگی؟ جو پیشاب ہوگا وہ اس کا اخراج دیر سے ہوگا، مثلا انسان تقریباً 5 منٹ لگائے گا واش روم، اور شدید قسم کی بدبو آئے گی، ٹھیک ہے، اور جو اس میں ریاح یعنی گیس کی آواز بھی آئے گی، تو یہ عضلاتی تحریک کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے معتدل۔ معتدل کیا چیز ہے میرے بھائی؟ اگر براس یعنی برا پیشاب پخانہ 24 گھنٹے بعد گول چپٹا بآسانی خارج ہو، تو اس کے بعد طبیعت میں آسودگی یعنی سکون ہو، تو یہ معتدل اجابت کی علامت ہے۔ اگر کسی کا معتدل نہیں تو اسے معتدل کرنے کے لیے عمر اور جنس کا لحاظ ضرور رکھے۔ اس براس کا اقوام معتدل ہے اور ہموار ہوتا ہے، پیوستہ ہوتا ہے، رنگین ہوتا ہے، بآسانی آنتوں سے باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد محترم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معتدل جو براز ہوتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے بعد آتا ہے۔ جو ہماری آنتیں ہوتی ہے بالکل گول ہوتی ہے نا، تو جو ہمارے پیشاب کی بناوٹ ہوتی ہے وہ بھی گول چپٹا، ٹھیک ہے، بآسانی خارج ہو جاتی ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد انسان بڑی فریش طبیعت محسوس کرتا ہے، یہ بالکل نارمل پیشاب کی، ٹھیک ہے، علامت ہے۔ اس کے بعد اس کا رنگ کیا ہے؟
اس کے رنگ بھی کرورا کی طرح ہی ہوتے ہیں، کرورا یعنی چھوٹا پیشاب، اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے میں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال آپ یہ سنیں۔ اس کے بھی کرورا یعنی چھوٹے پیشاب کی طرح مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، مختلف اثرات کو ظاہر کرتے ہیں جو اس کے رنگ ہوتے ہیں۔ اس کا طبعی رنگ زردی مائل ہوتا ہے، زردی مائل یعنی جو کھٹا 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 جسے پنجابی میں کہتے ہیں، جو کہ صفرا کو آنتوں میں اترنے سے آتا ہے۔ صفرا یعنی گرمی کے آنتوں میں اترنے سے آتا ہے۔ جب جسم میں تھوڑی تھوڑی گرمی ہوگی تو آنتوں میں بھی گرمی پھیلے گی، تو گرمی کی وجہ سے وہ جو ہمارا مواد ہوتا ہے وہ پک کر بالکل ٹھیک طریقے سے خارج ہوگا، تو انسان طبیعت بھی فریش محسوس کرنے گا فضلات اپنے جو پیشاب ہے خارج کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر رنگ زرد انتہائی تیز ہے تو یہ جگر و غدد میں تحریک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا نارمل زرد، لیکن یہ انتہائی زیادہ زرد ہے تو یہ جگر و غدد میں تحریک ہے، جگر بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ اگر آنتوں میں سرخی زیادہ ہے، سرخی رنگت میں سرخی یعنی لال لال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں خون آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ریح کی زیادتی، ریح یعنی گیس کی زیادتی ہے، یہ عضلاتی غدی تحریک ہے، ٹھیک ہے، عضلاتی غدی یعنی خشک اور گرم، ٹھیک ہے۔ اور رنگ سفید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جگر سے صفرا آنتوں کی طرف نہیں آ رہا، ساتھ ہی آنکھیں بھی پیلی ہوگی، یرکان اسور غدی عضلاتی تحریک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اگر اجابت یعنی برے پیشاب کا رنگ، اگر پیشاب برے پیشاب کا رنگ اگر سفید ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں اعصابی تحریک ہے، اعصابی تحریک کی وجہ سے جگر ہمارا بالکل کمزور ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے، جس وجہ سے اسہال جیسے مواد خارج ہوں گے، یعنی پتلا پیشاب برا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حیت، یعنی اس کا جو جسامت ہے وہ کیسی ہوگی۔ اگر براز یعنی پخانہ اگر پھولا ہوا ہو، گوبر کی طرح ہو تو یہ ریح کی علامت ہے، یہ ریح یعنی گیس کی علامت ہے۔ اگر برا پیشاب بندھا ہوا ہو، پانی کے اوپر تیرتا رہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عضلاتی تحریک کی علامت ہے، یہ نارمل عضلاتی تحریک ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے آدمیوں کے اکثر پیٹ میں ریح یعنی گیس وغیرہ اور درد وغیرہ ہوتی ہے۔ اگر پانی جیسے سفید ہے، اگر جو ہمارا پیشاب ہے پخانہ وہ پانی جیسا سفید ہے تو اسہال اعصابی تحریک کی علامت، اسہال کہتے ہیں پتلے موشن، ٹھیک ہے، پتلے موشن کو اسہال کہتے ہیں حکمت کی زبان میں۔ اس کے بعد بو، اس کی سمیل، اگر جو پیشاب ہے انتہائی سخت ناگوار بو والا ہو، جیسے ہینگ اور سارون کی بو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جسم میں جلی ہوئی غلط موجود ہے۔ مثلا اگر جسم میں کوئی تحریک ہے وہ انتہائی زیادہ ایکٹیو ہے، کوئی ایسی چیز زیادہ کھا لی ہے جو بہت ہی زیادہ مسلسل 2-3 دن لگاتار کوئی نہ کوئی ایک ہی مزاج کی چیز استعمال کر رہا ہے، کوئی بھی غذا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، دوا ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے بدبو انتہائی زیادہ آئے گی۔ اگر دور دور تک اس کی بو جائے تو وہاں بیٹھنا دشوار ہو جائے، ہاتھ میں مریض کافی دیر تک رہے، اس سے نکلنے کے بعد کافی دیر تک بو شدید آتی رہے، تو یہ مریض عضلاتی سرطان کا ہوتا ہے۔ عضلاتی مطلب خشکی، سرطان کا میں یہ لفظ آپ کو حکمت کا لفظ ہے، لیکن یہ میں آپ کو اس کا مطلب سمجھا کر بتا کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عضلاتی تحریک انتہائی شدت اختیار کر چکی ہے، اور ہر شدت کے بعد آخری مرحلہ ہوتا ہے مرض کا، ٹھیک ہے، مرض۔ اس کے بعد ہے جھاگ، براز جھاگ دو چیزوں کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیشاب پر جو ہماری جھاگ ہوتی ہے نا، برا پیشاب ہوتا ہے اس پر بعض اوقات جھاگ بھی آ جاتی ہے، تو یہ اس کی دو چیزوں کی علامت ہوتی ہے۔ ایک تو جسم میں بڑھتی ہوئی حرارت کو ظاہر کرتی ہے، یہ غدی عضلاتی یعنی گرمی والی تحریک ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عضلاتی تحریک میں ریح کی کثرت سے جھاگ آتی ہے۔ عضلاتی تحریک یعنی خشکی والی تحریک میں ریح یعنی گیس کی کثرت، گیس کی زیادتی کی وجہ سے جھاگ آتی ہے، اور دریا یعنی مثلا اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ ہوا کا مزاج خشک ہے، ٹھیک ہے، تو عضلاتی مزاج ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے دریا وغیرہ، دریا میں جو پانی چھلے مار رہا ہوتا ہے وہ ہوا کی وجہ سے، ہوا اس کو ہوا اپنی خشکی کی فورس کی وجہ سے اس کو دھکیلتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جسم میں عضلاتی مزاج ہے، عضلاتی تحریک ہے، تو ریح یعنی گیس کی کثرت کی وجہ سے جھاگ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وقت، کتنے وقت میں جو ہماری اجابت ہے یعنی برا پیشاب ہے وہ آنا چاہیے۔ نارمل اجابت ایک عادت کے ساتھ ہوتی ہے،
कम से कम 12 घंटे के वक्फे से लेकर 24 घंटे के वक्फे से होती है। अगर इससे पहले हो तो ये असहाल यानी पेचिश होंगे। अगर इससे देर से हो तो ये कब्ज़ यानी उज़लाती तहरीक की अलामत है। उस्ताद मोहतरम जो बयान फरमा रहे हैं उनके मुताबिक अगर एक दिन में 12 घंटे या 24 घंटों के बाद आपको इजाबत आए तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। अगर इससे ज़्यादा या कम आए तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में खुश्की ज़्यादा हो गई है और खुश्की की वजह से कब्ज़ हो गई है। कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल करे, गर्म तर इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा आ रही है तो आपने ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की है, आपके जिस्म में ठंडक ज़्यादा हो गई है। कोई भी खुश्क चीज़ इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह ये आपके इस हाल खुश्क हो जाएंगे, मोशन ख़त्म हो जाएगी और आपको इस हाल का जब वो मुतदल मिकदार में आएंगे। उसके बाद है बनावट। तंद जो तंग फदला होता है, तंदुरुस्त आदमी का ब्रास आंतों की ट्यूब की शक्ल के मुशाबा होता है। यार मैंने आपको मेरे भाई पहले भी बताया है कि जो सेहतमंद आदमी होता है उसका फदला जो पखाना होता है वो बिल्कुल आंतों की जिसामत की तरह होता है, तंग होता है, गोल होता है। वो आसानी के साथ खारिज होता है, ना ही पतला होता है और ना ही इंतहाई ज़्यादा सख्त होता है, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसके अलावा मैं आपको बीमारी की हालत में फदले का रंग कैसा होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सफ़ेद पानी जैसा बरास का बार बार आना असाबी उजलाती तहरीक का मजहर है। यह हैज़ा में ऐसे ही होता है और साथ साथ कै होती है, ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया कि सफ़ेद पानी जैसा मतलब बिल्कुल पतला लूज मोशन जिसे कहते हैं बार बार आए तो ये असाबी यानी ठंडे मिजाज वाली तहरीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई खुश्क चीज़ इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह आपका जो पतले मोशन है वो खुश्क हो जाएगी और आपको आराम आ जाएगा। उसके बाद तमाम तहरीक में पाए जा पकाने का इकवाम। असाबी उज़लाती तहरीक, असाबी उज़लाती यानी टोटल 6 मिजाज हैं इंसानी जिस्म में। तो इंशाल्लाह उन 6 मिजाजों की बुनियाद पर पूरी दुनिया में इलाज किया जाता है कानून मुफरद अज़ा के पेश नज़र। जिनको हिकमत का इलम है, कानून मुफरद अज़ा को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, वो तो इन्हीं मिजाजों को लेकर इलाज करते हैं। क्योंकि उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आपका ये किया हुआ इंतहाई आला किस्म का नॉलेज है। आज की जदीद साइंस भी इसको मान चुकी है। तो असाबी उजलाती तहरीक, असाबी उजलाती यानी तरी खुश्की मिजाज का नाम है, ठीक है। आमतौर पर इस मिजाज में फदला यानी पेशाब का रंग सफ़ेद और नरम होता है, ठीक है। उसके बाद है उजलाती असाबी उजलाती यानी खुश्की जिसमें ज़्यादा है, खुश्की वाला मिजाज है। उजलाती का मतलब होता है खुश्की। इसमें जो पेशाब होता है, पखाना होता है, वो ऊँट के लेदे की तरह आता है, मतलब आप समझ जाएं, ठीक है। और रियाह की आवाज़ के साथ आता है। रियाह यानी गैस की थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आती है, गैस गैस की मतलब गैस भी साथ आएगी और साथ ही पखाना भी आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है उजलाती गुदी। उजलाती गुदी यानी खुश्की और गर्मी। उजलाती का मतलब मैंने आपको बताया है कि खुश्की खुश्की गर्मी वाला मिजाज, ठीक है। इसमें पेशाब का जो रंग होता है वो पीला होता है और इंतहाई खुश्क होता है, सूखे हुए चूहे की तरह। पहले सख्त होता है फिर नरम आता है, ठीक है, तकलीफ के साथ आता है। बाज़ औक़ात आपने देखा, ठीक है, देखा तो नहीं होगा लेकिन मैंने आपको, क्योंकि ये नॉलेज है इंतहाई आला किस्म का, हर इंसान का इसको जानना ज़रूरी है ताकि वो अपनी तशख़ीस कर सके। अगर पहले पेशाब सख्त आए, मसलन कोई भी हाजत करने जा रहा है, हाजत कर रहा है, लेकिन पहले पेशाब अक्सर सुनने में आया है कि पहले पेशाब सख्त आता है लेकिन फ़ौरन जो नरम पेशाब आता है और साथ ही खारिज हो जाता है। तो ये है उज़लाती गुदी तहरीक, ठीक है। तो इसके इंशाल्लाह इलाज मैंने तफसील से बताया हुआ है, आप विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको। उसके बाद है गुदी उज़लाती। गुदी कहते हैं गर्मी को, उज़लाती कहते हैं खुश्की को। गर्मी खुश्की वाला मिजाज। इसमें जो पखाना होता है उसका रंग गहरा जर्द यानी बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है। और इसका जो इसकी हैयत होती है, जिससे पतला होता है, मिकदार में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आता है, कई बार आ जाता है दिन में। और जिस्म में मरोड़ आता है, मरोड़ कहते हैं जिसे अक्सर पेट में वट पड़ता है, ठीक है, वट।
اور اس مزاج میں تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا ہے، مروڑ بھی آتے ہیں کیونکہ گرمی جسم میں زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے غدی اعصابی، یعنی گرم تر مزاج میں پیشاب کا، ٹھیک ہے، پیشاب کی تشخیص۔ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوگا، زرد یعنی کھٹا ہوگا، اتنا زیادہ کھٹا نہیں ہوگا، نارمل ہوگا۔ اور اس کا جو جسامت ہے وہ ہلکا نرم ہوگا، اتنا زیادہ نرم نہیں لیکن ہلکا نرم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اعصابی غدی، یعنی جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہے اور گرمی کم ہے۔ اس پیشاب کا رنگ سفید ہوگا، ہلکی سی زردی، ٹھیک ہے، ہلکا سا زرد ہوگا اور نرم ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈے مزاج میں پیشاب ہمیشہ نرم آئے گا، عضلاتی مزاج میں، خشکی والے مزاج میں پیشاب ہمیشہ بہت زیادہ سخت آئے گا، کیونکہ قبض ہونے کی علامت ہو جاتی ہے، قبض ہونے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گدی یعنی گرم مزاج میں بالکل نارمل مقدار میں پیشاب آئے گا، جو کہ نہ زیادہ سخت ہوگا نہ ہی زیادہ نرم ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ پسینہ کو دیکھ کر، پسینہ کی بو دیکھ کر، اس کا رنگ دیکھ کر، اس کی اس کی ذائقہ دیکھ کر انشاءاللہ پسینہ سے اپنے مزاج کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوک سے تشخیص انشاءاللہ مکمل تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا، تھوک کا رنگ دیکھ کر، اس کی جسامت اور اس کی جو ہے بو دیکھ کر انشاءاللہ مکمل تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا پسینہ سے اور تھوک سے کس طرح اپنے مزاج کو پہچانا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ استاد محترم قانون مفرد اعضاء کے جو ماہر ہیں ان کے مطابق جو بھی ہائی قسم کے علم والی نالج اور علم والی ویڈیو میں تیار کروں گا انشاءاللہ وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔